السلام علیکم پیارے دوستو، خوش آمدید۔ میری اس ویڈیو میں یہاں میں آپ کو اپنے سفر کے ایک دلچسپ حصے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ میں اس وقت استنبول کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہوں۔ یہ ویڈیو آپ کو دکھا رہی ہے جب میں نے یہاں لینڈ کیا اور کچھ وقت کے لیے ٹرانزٹ کیا۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ جب انٹرنیشنل سفر کرتے ہیں تو ٹرانزٹ کا وقت ہمیشہ تھوڑا مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے یہ وقت گزرا اور اس دوران مجھے کیا کچھ تجربات حاصل ہوئے۔ تو جی ہاں، میں یہاں استنبول ایئرپورٹ پر اترا تو میرے پاس تقریباً 1 گھنٹے کا وقت تھا اپنی اگلی فلائٹ کے لیے، اور یہ ویڈیو آپ کو وہ لمحے دکھا رہی ہے جب میں ایئرپورٹ کی لابی میں تھا۔ بہت سے لوگ یہاں مختلف ممالک سے آ رہے ہوتے ہیں، کچھ ٹرانزٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اپنے اگلے سفر کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں، اور کچھ اپنی منزل پر جا رہے ہوتے ہیں۔ استنبول کا ایئرپورٹ بہت بڑا ہے اور یہاں ہر طرف ایک ہلچل مچی ہوئی تھی، مختلف زبانیں سنائی دے رہی تھیں اور ہر طرف لوگ اپنے اپنے راستے پر جا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اس ایئرپورٹ کا دورہ کرنا اور یہاں پر کچھ وقت گزارنا بھی ایک خاص تجربہ ہے، کیونکہ یہاں ایک ثقافت کی جھلک ملتی ہے، خاص طور پر اگر آپ کو استنبول کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہے تو یہ ایئرپورٹ آپ کو ایک خوبصورت جھلک دکھاتا ہے اور اس شہر کی زندگی اور اس کے لوگوں کی مہمان نوازی کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ چونکہ میں تو اس وقت ٹرانزٹ میں تھا تو میرا زیادہ وقت ایئرپورٹ کی ہی مختلف سہولتوں میں گزرا۔ میں نے کچھ وقت مختلف دکانوں میں گھومتے پھرتے گزارا۔ یہاں آپ کو مختلف قسم کی شاپنگ، کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر سہولتیں میسر آ جاتی ہیں۔ اگر آپ کو استنبول کے ایئرپورٹ پر رکنے کا وقت ملے تو یہاں بہت کچھ کرنے کے لیے بھی ہے، خاص طور پر اگر آپ شاپنگ کے شوقین ہیں تو یہاں کے شاپنگ ایریاز بہت دلچسپ ہیں اور بہت بڑے ہیں۔ یہاں پر مختلف ثقافتوں کے لوگ آتے ہیں اور ان کے درمیان بات چیت کا انداز اور رفتار بہت مختلف ہوتی، لیکن سب کی ایک ہی زبان ہے، مہمان نوازی۔ مجھے یہاں کے لوگ بہت دوستانہ اور خوش اخلاق لگے، ہر ایک کی مدد کرنے کے لیے تیار تھے، چاہے وہ سیاح ہو یا مقامی شخص۔ اب چونکہ مجھے 1 گھنٹے کا وقت ملا ہوا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس وقت کو آرام کرنے اور اس کے کھانے پینے میں گزارا۔ آپ جب اتنی طویل فلائٹ کے بعد، جو کہ میں کراچی سے استنبول پہنچا تھا، اتنی طویل فلائٹ کے بعد یہاں پہنچتے ہیں تو تھکاوٹ سی محسوس ہونے لگ جاتی ہے، تو تھوڑے سے آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں کے کیفے ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر کچھ کھانے پینے سے توانائی ملتی ہے اور پھر آپ اگلی منزل کے لیے، اگلی فلائٹ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب میری اگلی فلائٹ کے لیے بورڈنگ کا اعلان ہو گیا۔ یہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنی اگلی فلائٹ کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، جو کہ ہیلسنکی کے فن لینڈ کے دارالحکومت ہیلسنکی کے لیے تھی۔ اس 1 گھنٹے میں بہت کچھ ہو چکا تھا اور اب مجھے اپنی اگلی منزل کی جانب روانہ ہونا تھا۔ اب ہم پیگاسس ایئر لائن کے جہاز میں آ چکے ہیں، جو کہ استنبول سے ہیلسنکی فن لینڈ کے لیے روانہ ہونے والا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہم کراچی سے استنبول ایئرپورٹ پہ پہنچے تھے اور یہاں تقریباً 1 گھنٹے ٹرانزٹ کے بعد اب فلائٹ جو ہے ہیلسنکی کے لیے روانہ ہونے والی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا اس سفر کے دوران ہم کون کون سے ممالک سے گزریں گے، فلائٹ کا ٹائم اور بلندی کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کروں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس فلائٹ کی جو میں نے استنبول ایئرپورٹ سے ہیلسنکی کے لیے پکڑی ہے۔ یہ فلائٹ پیگاسس ایئر لائن کی ہے، جو ایک معروف اور سستی ایئر لائن ہے۔ پیگاسس کا سفر خاص طور پر آرام دہ ہوتا ہے اور یہاں کی سیٹیں بھی کافی مناسب ہیں۔ فلائٹ کے دوران آپ کو
کھڑکی کے باہر شاندار نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سفر بھی گزرتا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سفر میں کن کن ممالک سے گزرنے والا ہوں۔ جب میری فلائٹ استنبول ایئرپورٹ سے ہیلسنکی کی طرف روانہ ہوگی تو سب سے پہلے ہم ترکی کے فضائی حدود کو عبور کریں گے۔ اس کے بعد ہم یونان کے اوپر سے گزریں گے، وہاں سے ہم بالکل نارتھ کی سمت میں سفر شروع کریں گے۔ یونان کے بعد ہمارا جہاز بلغاریہ اور رومانیہ کے اوپر سے گزرے گا۔ اس کے بعد میں ہمیں وسطی یورپ کے بہت سے ملک دیکھنے کو ملیں گے، اور پھر یوں جو ہے ہم فن لینڈ کے اوپر پہنچیں گے۔ فلائٹ کا وقت تقریباً 3.5 گھنٹے کے قریب ہوگا۔ اگر ہم بات کریں فلائٹ کی بلندی کی تو یہ عام طور پر 3,000 سے 30,000 سے 40,000 کے درمیان رہتی ہے۔ آپ کو فلائٹ کے دوران کبھی کبھار بادلوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے کچھ بہت ہی شاندار منزل دیکھنے کو ملتے ہیں، خاص طور پر جب ہم یونان اور بلغاریہ کے اوپر سے گزریں گے تو وہاں کے پہاڑی علاقے اور سمندری نظارے بہت خوبصورت ہوں گے۔ فلائٹ کی رفتار تقریباً 800 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوگی۔ اس رفتار سے ہم بہت جلد ترکی سے فن لینڈ پہنچ جائیں گے، اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنی جلدی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فلائٹ کے دوران آپ پیگاسس ایئر لائن کی طرف سے اپنے موبائل کے اوپر کچھ موویز دیکھ سکتے ہیں، اور فلائٹ کے بارے میں تمام انفارمیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سفر، انٹرنیشنل سفر، ایک خوبصورت تجربہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ بہت سے مختلف علاقوں سے، ملکوں سے، پہاڑوں سے، سمندروں سے، میدانی علاقوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور ہر علاقے کا منظر آپ کو نیا اور دلچسپ لگتا ہے۔ جب ہم وسطی یورپ کے اسٹونیا وغیرہ کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے تو وہاں کے کھلے میدان اور بڑے شہر نظروں سے گزریں گے، جو کسی فلم کی طرح محسوس ہوں گے، اور جب ہم فن لینڈ کے قریب پہنچیں گے تو وہاں کے برف سے ڈھکے ہوئے علاقے، جھیلیں، چھوٹے بڑے شہر آپ کو ایک الگ ہی دنیا میں لے جائیں گے۔ اب آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سفر میں تقریباً 3.5 گھنٹے کی پرواز ہے، اور جیسے ہی ہم ہیلسنکی پہنچیں گے تو پھر میں اس شہر کے بارے میں آپ کو مزید بتاؤں گا۔ ہیلسنکی ایک بہت خوبصورت اور آرام دہ شہر ہے، جہاں کی فضا اور ثقافت بہت مختلف ہے اور منفرد بھی ہے۔ دوستو، جب آپ انٹرنیشنل سفر کرتے ہیں تو ان جگہوں پر پہنچنا اور مختلف ممالک کے اوپر سے گزرنا ایک خاص تجربہ ہوتا ہے۔ آپ کو دنیا کے مختلف حصوں کی ثقافتوں، فضا اور طرز زندگی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور جب آپ یہ تمام منظر جہاز کی کھڑکی سے دیکھتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا کی وسعت اور اس کی خوبصورتی کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ آپ کو پھر یاد کرواتا چلوں کہ ہم پیگاسس ایئر لائن کی پرواز جو کہ استنبول سے ہیلسنکی کے لیے ہے، اس میں موجود ہے، اور ابھی ہم جو ہے ہیلسنکی ایئرپورٹ کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ہم جن ممالک کے اوپر سے سفر کرتے ہوئے ہیلسنکی پہنچے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ میں نے یہ فلائٹ استنبول سے ہیلسنکی کے لیے لی تھی۔ جیسے ہی ہم استنبول ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے تھے، ہم نے ترکی کے فضائی حدود کو عبور کیا تھا، اور یہاں سے ہمارا سفر کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوا تھا۔ ترکی کے بعد ہم یونان کی حدود میں داخل ہوئے، جہاں کے منظر بہت دلکش تھے۔ یونان کے ساحلی علاقے اور پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ یہ منظر بہت شاندار تھے اور میرے لیے بھی ایک تجربہ تھے۔ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ویڈیو میں۔ یونان کے بعد ہماری فلائٹ بلغاریہ کے اوپر سے گزری،
بلغاریہ کے خوبصورت پہاڑ اور کھلے میدان بہت خوشگوار لگ رہے تھے، لیکن بادلوں کی وجہ سے ویزیبلٹی کم تھی۔ کہیں کچھ مناظر نظر آتے تھے اور کچھ جو ہے بادلوں میں چھپ جاتے تھے۔ اس کے بعد ہم رومانیہ کی فضائی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ رومانیہ کے شہر اور قدرتی مناظر اوپر سے تو بہت خوبصورت لگ رہے تھے، اور پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ یہ ممالک واقعی اپنے قدرتی جمال کی وجہ سے مشہور ہیں۔ پھر ہماری فلائٹ ہنگری اور سلوواکیہ کے اوپر سے گزری۔ ہنگری کے دارالحکومت بڑاپیسٹ کی فضائی حدود سے گزرتے ہوئے یہاں کی کچھ بلڈنگز اور دریا دیکھنے کو ملے۔ پھر ہم سلوواکیہ میں داخل ہوئے۔ سلوواکیہ کے پہاڑوں کے درمیان جہاز پرواز کرتا رہا۔ یہ بھی ایک خوبصورت منظر تھا، ایک شاندار تجربہ تھا۔ اس کے بعد ہماری فلائٹ پولینڈ میں داخل ہوئی۔ پولینڈ سے ہوتی ہوئی لیتویا اور اسٹونیا کے اوپر سے گزری۔ پولینڈ کے کھلے میدان، لیتویا کے ساحلی علاقے، اسٹونیا کی خوبصورت جھیلیں اور سمندر، یہ سب مناظر بہت خوبصورت ہے۔ پھر جہاز نے آہستہ آہستہ اپنی بلندی کم کرنا شروع کر دی۔ میں نے بھی ان ممالک کے بارے میں سنا تھا، لیکن فلائٹ کے دوران ان کی حقیقت اور خوبصورتی کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوا۔ اب جیسے ہی ہم ہیلسنکی کے قریب پہنچے، میں نے محسوس کیا کہ ہمیں فن لینڈ کے شمالی علاقے میں داخل ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کا منظر بالکل مختلف تھا۔ برف سے ڈھکے ہوئے علاقے اور سبززار جو ایک خواب کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اب فلائٹ کی اگر بات کریں تو جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، ہم تقریباً 3000 سے 40,000 فٹ کی بلندی پر تھے، اور ہماری فلائٹ کی رفتار 800 کلومیٹر فی گھنٹہ کے قریب تھی۔ اس رفتار سے ہم بہت جلد ان ممالک کے اوپر سے گزرتے ہوئے اپنی منزل کی جانب آئے۔ اس دوران میں جہاز کی کھڑکی سے ان شاندار مناظر کو دیکھ رہا تھا، اور مجھے ان سب قدرتی خوبصورتی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا موقع محسوس ہو رہا تھا۔ جہاز کی بلندی سے آپ کو زمین پر چھوٹے شہر اور کھیت نظر آتے ہیں، اور ہر جگہ کی ایک الگ ہی کہانی نظر آتی ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے آپ زمین سے بہت دور اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، اور وہ سکون جو آسمان کی بلندی میں ہوتا ہے، اس سے دھیان کرنا بہت مشکل ہے۔ اب ہم ہیلسنکی ایئرپورٹ کی طرف آ رہے تھے، اور مجھے اپنی لینڈنگ کے وقت کا شدت سے انتظار تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی ہم ایئرپورٹ کے قریب پہنچے، میں نے ان زمینوں کو نیچے سے دیکھا جہاں برف سے ڈھکے ہوئے علاقے، اور یہاں پر شہر کی کچھ بلڈنگز نظر آ رہی تھی۔ ابھی یہ علاقہ سرسبز ہے، لیکن کچھ ہی دنوں میں یہاں پر برف ہی برف ہوگی۔ جب جہاز نے ہیلسنکی ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تو میں نے ایک نیا تجربہ محسوس کیا۔ ہیلسنکی ایئرپورٹ کا ماحول بہت پرسکون اور جدید تھا۔ یہاں کی صفائی، انتظامات اور لوگوں کی مہمان نوازی کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ایئرپورٹ پہنچتے ہی مجھے لگ رہا تھا کہ میں اب ایک نیا سفر شروع کرنے جا رہا ہوں۔ ایک نیا ملک، ایک نیا تجربہ، ایک نیا سفر۔ یہ تجربہ واقعی بہت خاص تھا۔ میں نے مختلف ممالک کے اوپر سے پرواز کی، ان کے قدرتی مناظرات دیکھے، اور اب ہیلسنکی پہنچ چکا تھا، جہاں کا موسم اور ماحول بہت مختلف ہے۔ یہاں کی فضا سرد اور موسم نے میرے سفر کو اور بھی یادگار بنا دیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کبھی ان ممالک میں سے کسی ایک کے اوپر سے پرواز کرتے ہیں تو یہ منظر آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ دنیا کے مختلف حصوں کو دیکھنا، ان کے بارے میں جاننا اور ان کے بارے میں اپنی رائے بنانا
یہ بھی ایک شاندار تجربہ ہے۔ آخر میں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کو میری مزید ویڈیوز مل سکیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری اس ٹرانزٹ کے تجربے کی جھلکیاں پسند آئی ہوں گی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو مزید دلچسپ سفر کی کہانیاں سنائیں گے جو کہ فن لینڈ کے بارے میں ہیں، کیونکہ میرا 3 مہینے کا اسٹے فن لینڈ میں ہے تو میں وہاں کے بارے میں آپ کو مختلف ویڈیوز بنا کے دکھاؤں گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔